اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب تذکرے اور صحبتیں کے مطالعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور کل 6 رجب المرجب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا 810واں عرس مبارک منایا گیا۔ اسی مناسبت سے ہم نے اپنی آج کی مطالعاتی نشست بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں رکھی ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی معین الدین اور لقب غریب نواز تھا۔ ولادت باسعادت سجستان میں بمقام سنجر 537 ہجری میں ہوئی۔ وصال 96 سال کی عمر میں 6 رجب بروز پیر 633 ہجری کو ہوا۔ وصال کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ پیشانی پر لکھا تھا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فوت ہوا۔ آپ نے سینکڑوں مشائخ کبار سے ملاقات کی۔ 57 روز تک حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ہی حجرہ میں مقیم رہے۔ سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحبیب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دوستانہ مراسم تھے۔ آپ کی نظر کیمیا اثر سے لاکھوں ہندوؤں کو توحید کی حلاوت و چاشنی ملی اور حلقہ بگوش اسلام لائے۔ جب حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ کو تائب الرسول کے لقب سے سرفراز کیا گیا اور ہندوستان کی سرزمین کو تبلیغی مرکز بنانے کا حکم ملا۔ براستہ لاہور اجمیر کی طرف روانہ ہوئے۔ قیام لاہور کے دوران 6 ماہ تک حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر قدموں کی جانب چلا کشی کی اور فیوزات و برکات حاصل کرنے کے بعد فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملاں را رہنما۔ سلطان اولیاء حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 8 سال تک مسلسل خدمت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں اس دوران نہ دن کو دن اور نہ رات کو رات سمجھا، نفس کو ایک لمحہ تک آسودگی اور راحت نہ پہنچائی۔ جہاں بھی مرشد کامل تشریف لے جاتے آپ کا جامع خواب اور توشہ سفر سر پر رکھ کر ساتھ ہو جاتا تھا۔ میری یہ خدمت شرف قبولیت کو پہنچی اور اس کے نتیجے میں مجھے نعمت عظمیٰ مل گئی۔ حضرت خواجہ کو اللہ رب العزت نے نہایت سوز و گداز والا دل عطا فرمایا تھا۔ جب کبھی کوئی عبرت کی بات ہوتی یا عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو آپ بے اختیار گریہ کناں ہو جاتے۔ اپنی مجالس مبارک میں بعض اوقات اللہ جل شانہ کی عظمتوں کا حال بیان کرتے ہوئے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے بے اختیار رو پڑتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو بے پناہ عشق تھا۔ جہاں کہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آتا بے ساختہ آپ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا: جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جب تک وہ بیدار نہ ہو اس کے سرہانے کھڑے رہیں۔ فرشتے اس شخص کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں: اے پروردگار، اپنے اس بندے پر رحمت نازل فرما، یہ نیکی اور طہارت کے ساتھ سویا ہے۔ آپ کی مجلس میں عارفوں کا تذکرہ شروع ہوا تو فرمایا: عارف اسے کہتے ہیں جس پر روزانہ انوار الہیہ کا نزول ہوتا ہو اور جو اپنی عقل سے ہزارہا رموز و اسرار کا انکشاف کرے، ہر وقت عشق الہی میں مست و بے خود، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہے، ایک پل بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا: ایک دفعہ خواجہ ذوالنون مصری سے ایک صوفی نے پوچھا: عارف کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: عارف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سے بشریت کی کدورت دور ہو جاتی ہے
اور ان کے دل حس و ہوا سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان میں عشق الہی موجزن ہو جاتا ہے۔ غیر کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور محض عالم تصوف ہو کر صوفی بن جانا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود کو ہمتاً مجسمہ اخلاق بنانا ہوگا۔ عارف دنیا سے بچتا ہے کیونکہ اس میں حسد و بغض کے سوا اور ہے ہی کیا۔ جو شخص دنیا میں مشغول ہو گیا وہ حق سے دور ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری سے کسی نے عارف کی تعریف پوچھی۔ آپ نے جواب دیا، عارف وہ ہے جو دنیا سے غرض نہ رکھے اور جو کچھ اس کے پاس ہو راہ حق میں لٹا دے۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، عارف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: ہیبت، تعظیم اور جہاد۔ گناہوں سے شرمندہ ہونا ہیبت ہے، طاعت کرنا تعظیم ہے، اور خدا کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالنا جہاد ہے۔ مزید فرمایا، ایک مرتبہ حضرت شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تو آنکھیں بند تھیں۔ ایک شخص نے حضرت سے آنکھیں بند کرنے کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں نے 45 سال سے آنکھیں کھولنا ترک کیا ہوا ہے تاکہ سوائے دوست کے کسی غیر پر میری نظر نہ پڑے، کیونکہ دوست کے سوا کسی دوسرے کو دیکھنا شرط محبت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کے اعمال جانچو جو میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن غیر کی محبت میں راحت پاتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اگر بد بھی نیک صحبت میں بیٹھے تو نیک ہو جاتا ہے، اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھے تو بد ہو جاتا ہے۔ بس جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکوں کی صحبت سے پایا۔ اہل سلوک کے نزدیک نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کی ترغیب نیکوں کی صحبت سے ہی میسر آتی ہے اور بروں کی صحبت برے کام کرنے سے بدتر ہے۔ ایک مجلس میں فرمایا، قیامت کے دن عاشقان الہی کو باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے، الہی ہمارا مطلوب حقیقی تو تیری ذات احدیت ہے، تجھے پا لیا تو سب کچھ مل گیا۔ بہشت تو انہیں عطا ہو جنہوں نے اس کی خاطر تجھے خدا جانا اور تیری عبادت کی۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس کی مزید تشریح یوں کی کہ جو لوگ اپنی مرضی اللہ جل شانہ کے سپرد کر چکے ہیں انہیں بہشت اور اس کی نعمتوں سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، ان کا مطلوب حقیقی تو رب کریم ہی ہوتا ہے۔ ایک بار فرمایا، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے۔ اول سمندر جیسی سخاوت، دوم آفتاب جیسی شفقت، سوم زمین جیسی تواضع۔ ایک مرتبہ فرمایا، محبت کی علامت یہ ہے کہ فرما بردار بن کر رہو، اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے۔ اور فرمایا، لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب نماز کو اس کے جملہ حقوق و آداب کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ مومن کی معراج نماز ہی ہے۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، اہل طریقت و سلوک پر 10 چیزوں کی پابندی از حد ضروری ہے: معرفت میں حصول کمال، طلب مرشد، محبت و ادب، رضا و خوشنودی، فضول اور لغو چیزوں سے اجتناب، تقوی و پرہیزگاری، استقامت شریعت، فاقہ و کم خوری، صلاۃ و صوم کی پابندی، خلق سے عزلت و دوری۔ فرمایا، دونوں جہانوں کو خیر باد کہنے سے اگر حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ ایک دفعہ فرمایا، حجاج کرام کعبۃ اللہ کے گرد جسمانی طواف کرتے ہیں لیکن عارفین الہی دل سے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں اور دیدار الہی کے شوق میں ہمتاً مستغرق رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔